अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की ज़बरदस्त स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो उस वक्त 13 साल की थी जब उसे मुझसे मोहब्बत हुई। पहली नज़र की आखिरी मोहब्बत। आखिरी इसलिए कि फिर इसने किसी और से मोहब्बत नहीं की, मगर इसने इजहार 3 साल बाद किया था। इसकी और मेरी उम्र में 9 साल का फ़र्क था। फ़र्क हमारी सूरत और तालीम में भी था। वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। पता नहीं इसने मुझ में ऐसा क्या देखा, पर खैर इसे मुझसे मोहब्बत हो गई। मैंने ये सवाल उससे भी किया था और इसने मुझसे कहा था कि आप ही के मुंह से आपकी तारीफ सुन सुनकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। बात तो अजीब थी, किसी की तारीफ सुनकर इससे बेतहाशा मोहब्बत हो जाना। मगर यही हुआ था। वो मेरी बड़ी भाभी की सबसे छोटी बहन थी। भाभी एक निहायत अच्छी और कमगो औरत थी। जब से ब्याह कर हमारे घर आई थी तब से लेकर आज तक इनकी किसी से तल्ख कलामी भी नहीं हुई थी। माँ की तरह हम सब बहन भाइयों का ख्याल रखती और इनकी अच्छी आदतों की वजह से हमारे दिल में इनके लिए अकीदत की हद तक इज्जत और एहतराम था। जहाँ तक मुमकिन होता मैं भी एक बेटे की तरह इनका ख्याल रखता था। मैं इनके और इनके बच्चों के लिए अक्सर औकात कोई ना कोई चीज़ ले आता था जिससे वो बहुत खुश होते। मेरे घर वाले अगर कभी कभार इनको किसी बात पर कुछ बुरा भला कहते तो भाभी की बजाय मैं इनको जवाब देता। बहू जितनी भी अच्छी हो, मगर हमारे माशरे में सास और सास जितनी भी अच्छी हो, बहू को एक दूसरे से कुछ ना कुछ गिला रहता ही है। यही हाल हमारे घर वालों का था। वो अगरचा भाभी से खुश थे, मगर कभी कभार जरा सी गलती पर इनको खरी खरी सुना देते। भाभी को अगरचा बुरा लगता होगा, मगर इन्होंने कभी सास बहू या नंदों से रवायती जंग नहीं लड़ी। वो बस अपने कमरे में चली जाती और तब तक नहीं निकलती थी जब तक इनको यकीन ना हो जाता कि दूसरी तरफ से मुकम्मल जंग बंदी हो चुकी है। इतना पता है कि पहले दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और शायद यही वजह थी कि वो अपने घर में भी मेरी तारीफ करती थी, और यही तारीफ इनकी बहन के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगाने का सबब बन गई। वो सर्दियों की एक रात थी जब मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। नंबर मेरे लिए कतई अनजान नहीं था, भाभी के मैके का नंबर था जो मेरे मोबाइल में इनके भाई के नाम से सेव था। इस नंबर से पहले भी अक्सर बेशतर शेर की सूरत में कोई मैसेज आ जाता था, मगर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि बच्चों से सेंड हो गया होगा या फिर भाभी की छोटी बहन ने सेंड कर दिया होगा। मेरे दिल में इनकी बहन के लिए ऐसा कोई जज्बा ही नहीं था कि मैं मैसेजेस पे ध्यान देता या सोचता कि मुझे क्यों किए गए, क्योंकि मैं इनकी बहन को बहुत छोटी समझता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कच्ची उम्र में कोई इतनी पक्की मोहब्बत कर सकता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई मोहब्बत भी कर सकता है। मगर इसने कर ली थी और 3 साल पहले कर ली थी, मगर मुझे इस बात की खबर भी नहीं होने दी। इसे खबर ही नहीं कि वो बेखबर आता है ख्यालों में रातों को अक्सर। शेर पढ़कर मैं सोच में पड़ गया था। पहले भी अक्सर ढके छुपे अल्फाज के ऐसे शेर आते रहते थे, मगर मैं इग्नोर कर देता था। मगर इस वक्त मैंने यूं ही दिल लगी के लिए लिखकर सेंड कर दिया कि कौन हो, नताशा। जवाब मेरी तवक्का से जल्दी मगर एन तवक्का के मुताबिक आया था। मुझे अंदाजा था कि भाभी की छोटी बहन नताशा ने ही मैसेज किया होगा। कैसी हो, मैंने यूं ही पूछ लिया। आई एम फाइन, आप कैसे हैं? आधी इंग्लिश आधी उर्दू में जवाब और सवाल एक साथ लिखा गया था। मैं भी ठीक, मैंने मुख्तसर लिखा। आप भी कैसी हैं? शायद वो बात बढ़ाना चाहती थी, इसलिए भाभी का पूछ लिया। वो भी ठीक हैं और बाकी सब भी, घर वाले, मैंने जवाब में लिखा। आप लोग जाग रहे हैं अभी तक? नताशा का मैसेज आया। नहीं, सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ, बाकी सब घर वाले तो कब से खोते गोरे बेचकर सो गए थे। हा हा हा। सेम। मेरे जवाब पर शायद इसे हंसी आई थी, इसलिए इसने हा हा लिखा था। साथ ही इसने सेम भी लिखा था, यानी इसकी तरफ भी यही हाल है, सिर्फ वही जाग रही है। आप क्यों जाग रही हो अभी तक? मैंने फौरन सवाल किया। बस वैसे ही, नींद नहीं आ रही थी। जवाब कुछ पल बाद आया, शायद सोचकर लिखा गया था। नींद क्यों नहीं आ रही? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई किसी से? मैंने यूं ही लिखकर भेज दिया। हाँ, शायद ऐसा ही है। इसने फौरन जवाब दिया और जवाब पढ़कर मैं तजस्सुस में पड़ गया। ओ अच्छा, कौन है वो खुशनसीब जिससे आपको मोहब्बत हुई? मुझे 100% यकीन था कि वो अपने किसी कज़न का नाम लेगी। मैं जानना चाहता था कि कुर्राए मोहब्बत किस कज़न के नाम निकला है, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में था नताशा के कई कज़न अपना दिल इसके कदमों में निछावर करने को तैयार थे। बस है कोई, नताशा ने बात टालना चाही। मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो, मैं बात को राज रखना जानता हूँ। मैंने यकीन दिलाया कि वो मुझ पे भरोसा कर सकती है। मैं तजस्सुस से मजबूर अभी के अभी इसके महबूब का नाम जानना चाहता था। कल बताऊंगी। इसके जवाब से मुझे मायूसी सी हुई। अच्छा चलो कल बता देना, मैंने लिखकर सेंड कर दिया। मैंने सोचा जिद मुनासिब नहीं, वो सोचेगी अजीब इंसान है, एक बात के पीछे ही पड़ गया है। थैंक्स, नताशा ने लिखा था। मैंने पूछा किस बात का थैंक्स, तो कहने लगी कि आपने जिद नहीं की नाम पूछने की। चलो सो जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है, सुबह कॉलेज भी जाना है। मैंने इसे लिखकर सेंड कर दिया। इसने फौरन ओके का रिप्लाई दिया और साथ गुड नाइट टेक केयर भी लिख दिया। अगली रात ठीक 10 बजे इसका मैसेज आ गया।
وہ عکس بن کر میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ حسب سابق نتاشا نے شیئر سینڈ کیا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے فوراً وہی سوال کر دیا، بتاؤ کون ہے وہ جو پانی کے گھر میں رہتا ہے؟ میں نے لکھا تھا۔ ہاں آپ کیا کرو گے پوچھ کر؟ اس کے ریپلائی سے میں جھنجھلا گیا۔ چلو رہنے دو، نہ بتاؤ، ویسے بھی میں نے پوچھ کر کرنا بھی کیا ہے، میں نے جواب میں لکھا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے؟ فوراً ریپلائی آیا تھا، نہیں اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی ہے، جو مرضی کرو، میں نے جواب میں لکھ کر بھیجا۔ زندگی تو میری ہے مگر مرضی دل کی چلتی ہے، نتاشا نے عجیب فلسفیانہ سا جواب دیا تھا۔ ہو سکے تو دماغ سے بھی کام لینا چاہیے، میں نے طنز کیا۔ دل و دماغ دونوں میرے بس میں نہیں ہیں، صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نتاشا کا جواب پڑھ کر مجھے تھوڑا سا غصہ آیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، میں نے کہا۔ محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، نتاشا نے جواب میں لکھا۔ اچھا جی، میں نے پوچھا۔ جی، جواب مختصر آیا تھا۔ میں نے ریپلائی ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد اس کا میسیج آیا۔ کچھ نہیں، میں نے جان چھڑانا چاہی۔ پتہ ہے مجھے اس سے محبت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ نتاشا کا میسیج پڑھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ او اچھا، میں نے مختصر لکھا۔ جی، ایک بار پھر اس نے مختصر سے جواب دیا۔ اظہار آپ نے کیا تھا یا اس نے؟ میں نے یوں ہی تجسس کی خاطر پوچھ لیا، مگر اس کا جواب پڑھ کر مجھے حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ کسی نے بھی نہیں، نتاشا کا جواب تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 سال سے یہ پاگل لڑکی یک طرفہ محبت کیے جا رہی ہے، تو اسے بتایا کیوں نہیں آپ نے ابھی تک؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس دیوانی کی پریم کہانی میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ نتاشا کے جواب پر بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کیوں، کیا وہ اتنا خوفناک ہے؟ میں نے مذاق میں کہا۔ نہیں ایسا نہ کہیں پلیز، وہ بہت پیارے ہیں۔ نتاشا کے الفاظ نہ جانے کیوں مجھے اچھے نہیں لگے تھے، مگر میں نے اس کا اظہار اس سے نہیں کیا۔ تو پھر بتا دو اسے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہو، یہ نہ ہو وہ کسی اور کو پسند کر لے یا کوئی اور اسے پسند کر لے، پھر دیکھتی رہنا آپ۔ میں نے اسے مفت مشورے سے نوازا۔ اللہ نہ کرے ایسا تو نہ کہیں آپ، دل دہل گیا ہے میرا۔ نتاشا کے الفاظ اس کی محبت کی گہرائی کا ثبوت تھے۔ کچی عمر میں پکی محبت کر بیٹھی ہو، میں نے اسے کہا تو اس نے ہاں کا ریپلائی بھیج دیا۔ ہو سکے تو کل، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے اظہار محبت کر دینا، اس سے زیادہ دیر مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے اسے ایک بار پھر مشورہ دیا اور ساتھ ہی گڈ نائٹ کا میسیج کر دیا۔ اس نے بھی حسب عادت گڈ نائٹ اور ٹیک کیئر کا میسیج کیا۔ کوشش کروں گی کل اسے بتا دوں، نتاشا نے میسیج کیا۔ صحیح ہے، میں نے مختصر لکھ دیا۔ میں نے سوچا دوبارہ اگر اس نے رابطہ کیا تو اس لڑکے کا نام جاننے کی کوشش کروں گا، بتا دیا تو ٹھیک ورنہ نہ صحیح۔ 3 دن بعد ایک رات اس کا میسیج آیا۔ حسب معمول اس نے سب سے پہلے شعر ہی سینڈ کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے 2 دن غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ 2 دن سے میں سوچ اور ڈر میں ہوں۔ سوچ اور ڈر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے پوچھا تو بتانے لگی کہ میں اس سے ڈر سے اظہار نہیں کر سکی کیونکہ میں سوچ رہی ہوں اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ جیسی لڑکی کو کون ٹھکرائے گا بھلا؟ میں نے دل میں سوچا مگر اس سے نہیں کہا۔ اگر اس نے قبول نہ کی تو آپ بھی دفع کر دینا اسے، میں نے سخت سا مشورہ دیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، نتاشا کا جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ نتاشا نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، میں سمجھ نہیں سکا اس کے اچھا میں حیرت تھی یا افسوس۔ اگر آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، میں نے نتاشا کو ڈرانا چاہا، مگر اس کا جواب مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ گھر میں صرف آپ ہی کو پتہ ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور آپ ہی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ہی سے اس کی مراد میری بھابھی تھی۔ اس بات کا ایک ہی مطلب تھا کہ بھابھی کی نظر میں بھی وہ لڑکا اور اس کے گھر والے اچھے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو بھابھی کو کہنا تھا کہ وہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو منگنی پہ راضی کر لیں، آپ کے سارے ڈر ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے لکھ کر سینڈ کیا۔ کاش ایسا ہو جاتا، مگر آپ ہی کہتی ہیں کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ نتاشا کے الفاظ سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ اچھا، میرے اچھا پر اس نے جی کا جواب دیا۔ بات سنے، نتاشا نے میسیج کیا۔ میرے جی کہنے پر بولی، آپ نے آج اس کا نام نہیں پوچھا؟ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج آپ کو نام بتا ہی دوں گی۔ چلو بتا دو پھر، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس کا نام نبیل ہے۔ نتاشا کے جواب پر میں چونک پڑا۔ نبیل اس کا تایا زاد تھا، میں اس کو جانتا تھا۔ وہ لوگ قریبی شہر میں رہتے تھے، میرا نام بھی نبیل ہی تھا، مگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ یا خوش فہمی نہیں تھی کہ اس نے میرا نام لیا ہے۔ او اچھا، تو قرۂ محبت میں نبیل کا نام نکلا ہے؟ میرے سوال پر اس نے فقط جی کہا تھا۔ اچھا لڑکا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا ورنہ شکل و صورت سے وہ عام سا ہی تھا۔ آپ کس نبیل کی بات کر رہے ہیں؟ نتاشا کے سوالیہ الفاظ میں شاید حیرت بھی تھی۔ آپ کا کزن، میں نے حیرت اور سوالیہ انداز میں کہا۔ میں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ نتاشا کے جواب سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا جواب میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔
میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ڈھکے چھپے سے انداز میں مجھے اکثر و بیشتر میسیج بھیجتی تھی، ان کا مطلب محبت یا محبت کا اظہار تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ وقت گزاری کے لیے مجھ سے بات کر لیتی ہے۔ میں نے بھی یہ سوچا کہ چلو میرا کیا جاتا ہے، کرتی رہے میسیج، میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا۔ مگر محبت، وہ بھی 3 سال سے۔ بے شک نتاشا ایسی لڑکی تھی کہ کوئی بھی اس کی طلب کر سکتا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی۔ میں نے یہ سب اس سے صاف صاف کہہ دیا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کرتی تھی اور کرتی ہی رہوں گی۔ شاید کبھی آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت اتار دی جائے۔ اس امید پہ میں جہاں تک ہو سکا اس وقت کا انتظار کروں گی۔ اس کے الفاظ سے مایوسی یا غصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک امید تھی، ایک آس تھی۔ مجھے اپنی سچ پہ شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ کیا تھا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے، کم از کم اس کا دل تو نہ ٹوٹتا۔ میں نے افسردگی سے سوچا، مگر جھوٹ بول کر شاید میں اسے زیادہ تکلیف دیتا۔ نتاشا کی امید بہت جلد پوری ہو گئی تھی۔ 5 ماہ بعد ایک رات میں نے اسے اظہار کر دیا۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ثابت قدم رہی، روز مجھ سے بات کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں بھابھی کو چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس سے سامنا ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ میری 5 سال کی بھتیجی کو میرے سامنے مخاطب کر کے کہتی تھی کہ فرح آپ کے چاچو بہت برے ہیں، اور جواب میں میری بھتیجی فوراً کہتی، نہیں آنٹی میرے چاچو تو بہت اچھے ہیں۔ دونوں کے سوال جواب پر مجھے ہنسی آ جاتی۔ میں نے اس سے اظہار کیا تو اس کا جواب پڑھ کر مجھے چپ لگ گئی تھی۔ جی گائز، یہاں تک تھا آج کی زبردست سٹوری کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔